الحمدللہ حمدن کثیرا والصلاة والسلام علی محمد ارسل بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. برادر محترم پروفیسر محمد طاہر ملک صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع تلگنگ، قیم ضلع مقبول حسین صاحب، نائب امراء مولانا عبدالستار صاحب، محمد حسن بھٹی صاحب، مولانا سلطان اللہ عارفین صاحب، صوبائی میڈیا ڈائریکٹر جناب انعام اللہ کاوان صاحب، امرائے تحصیل، نائب امراء، قیمین تحصیل، امرائے یوسیز، قیمین یوسیز، میرے محترم ارکان جماعت، برادرم عبید اللہ صاحب، سابق امیر ضلع جناب پروفیسر محمد امیر ملک صاحب، میاں والی سے ہمارے محترم مہمان جناب ملک انور صاحب، اہل صحافت بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تلگنگ تو زمانہ طالب علمی سے آ رہا ہوں، لیکن تلگنگ کے ضلع بننے کے بعد پہلی مرتبہ کی اس تقریب کے اندر شریک ہو رہا ہوں، تو اس لیے میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کہ ضلع بننے کی آپ کو مبارکباد پیش کروں. اور یہ بھی میرے علم میں ہے کہ یہاں کا ڈی سی تو اپنے مستقل دفتر میں ابھی تک براجمان نہیں ہوا ہوگا، عارضی دفتر میں بیٹھا ہوگا، لیکن جماعت اسلامی کے ضلعی امیر الحمدللہ جماعت اسلامی کے مستقل دفتر میں تشریف فرما ہے. آج یہ بڑی منفرد یونیک قسم کی تقریب ہے. عام طور پر ہمارے حلف جو ہیں وہ یا تو بند کمروں میں ہوتے ہیں یا ان فورمز کے اندر ہی ہوتے ہیں، لیکن آج اس کو ایک باقاعدہ خوبصورت تقریب کا رنگ دیا ہمارے نظم ضلع نے، اور کسی ضلع کے قیام کے بعد پہلی تقریب ایسی ہی خوبصورت ہونی چاہیے تھی. میں آپ تمام عمراء کو، اراکین شورا کو، ان کے معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ مبارکباد وہ جعلی مبارکباد نہیں ہے جو ہم دنیا کے معاملات میں دیتے ہیں. یہ حقیقی مبارکباد ہے جس کا تعلق دنیا اور آخرت کے ساتھ ہے، اور اس کی روح اور اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ آپ کے اس تقرر کو اللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کے لیے، اس ملک کے رہنے والوں کے لیے، یہاں کے دین کے کاز کے لیے قربانیاں دینے والوں کے لیے مبارک اور برکت والا بنائے. اور ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ جتنی بھی مبارکبادیں دی جاتی ہیں کسی موقع پہ تو ان کا تھیم یہی ہونا چاہیے. یہ تو امتداد زمانہ نے، مرور زمانہ نے ہمارے تصورات کو مسخ کر دیا ہے. حقیقت میں ہماری مبارکبادیں وہی ہونی چاہیے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے وہ بہتر ہو. حضرات، جماعت اسلامی کے قیام کے حوالے سے اور جماعت کی بنیادی دعوت کے حوالے سے یہاں مولانا عبدالستار صاحب میرے استاد ہیں، ہمارے مربی ہیں. انہوں نے تفصیل سے درس قرآن کی صورت میں ہمارے ذہنوں کے دریچے وا کیے. میں اتنی بات عرض کروں گا کہ اس تحریک کو اٹھایا گیا اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اور اس کے غلبے کے لیے. اس تحریک نے آج جو 81ویں سال کے اندر داخل ہو گئی ہے، اس ملک کے سماجی ڈھانچے کے اندر اتنا قابل قدر کام کیا ہے کہ اگر جماعت اسلامی سیاست میں حصہ نہ لیتی تو شاید وہ کام ہمیں بہت بڑا نظر آتا. لیکن چونکہ ہم نے اپنے سامنے خود ایک بڑا مقصد کہ سیاسی میدان میں دین کو غالب کرنا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور بحیثیت مسلمان ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، وہ ایک بڑا مقصد اور ہدف ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے، اور اس میں شاید ابھی کچھ وقت باقی ہے. تو اس لیے ہمیں وہ جتنی کامیابیاں تحریک نے حاصل کی ہیں وہ اس میں اوور شیڈو ہو جاتی ہیں، اور ہمیں ان کی وقت کا اور ان کی قدر و قیمت کا احساس ذرا کم ہوتا ہے. ذرا تصور کریں کہ اس ملک کے اندر جب یہ ملک قائم ہوا تو اس وقت تو یہی نعرہ لگتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جو میرے بھائی نے بھی یہاں پہ نعرے لگائے ہیں. اور اب بھی کچھ نہ کچھ اکا دکا لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس نعرے کو لگاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہاں پہ اس ملک کے بننے کے فوراً بعد جب سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے
لوگوں کو یاد دلایا کہ اب یہ کرنے کا کام ہے جس کا وعدہ آپ نے اللہ سے اور اس قوم کے ساتھ کیا تھا، تو اس کو کیوں نہیں کرتے؟ تو سید کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور جماعت اسلامی جو اس وقت اپنے والیوم کے لحاظ سے تو بہت چھوٹی تھی، لیکن اس کے اثرات اتنے شاندار تھے کہ اس نے مطالبہ نظام اسلامی کی تحریک چلائی، اور اس کے نتیجے میں اس ملک کی قانون ساز آئین ساز اسمبلی نے کلمہ پڑھا، جو قرارداد مقاصد کی صورت میں 12 مارچ 1949 کو منظور ہوئی، اور اس کو ہم سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے کلمہ پڑھنے کے مترادف قرار دیا. سید مودودی اس وقت جیل میں تھے، اور اس کا مسودہ منظوری سے پہلے ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ آپ کے مطالبے کے مطابق ہے یا نہیں. تو سید نے اس وقت بتایا کہ یہ ہمارے مطالبے کے مطابق ہے، اور یہ وہ دستاویز تھی، یہ وہ ڈاکومنٹ تھا کہ جو آپ کے ہر آئین، ہر دستور کا جو اٹوٹ انگ ہے، جو اس کا بنیادی حصہ ہے. اور اس کو وہ لوگ جو اس ملک کے مقدر سے، اس ملک کے تقدیر سے، اس کے نظریے سے کھیلنا چاہتے ہیں، یہ ان سے نہ نگلا جاتا ہے اور نہ اگلا جاتا ہے. اس ملک کے سماج کے تحت شعور میں، لاشعور میں دینی سیاست کا وہ رنگ جماعت اسلامی نے داخل کیا ہے کہ یہاں سیکولر جماعت بھی اگر اقتدار میں آتی ہے تو اس کے حکمران کو، اس کے لیڈر کو ہاتھ میں تسبیح لینا پڑتی ہے، اس کو مدینہ کی اسلامی ریاست کہنا پڑتا ہے، اس کو داتا دربار میں جا کے ٹوٹیاں لگانی پڑتی ہیں، اس کو رائے ونڈ میں جا کے تعمیرات کرنی پڑتی ہیں، تعاون کرنا پڑتا ہے. لوگوں کے دینی جذبات سیاست کے ساتھ جماعت اسلامی نے بیدار کیے ہیں کہ آج ان کی لوگوں کی تسکین کے لیے، ان کی سیٹسفیکشن کے لیے حکمرانوں اور سیاستدانوں کو اسلام کا نام لینا پڑتا ہے، وہ مخلص نہ بھی ہوں. ہاں البتہ ہمارے سامنے جو چیلنج اور شعور ہے وہ یہ ہے کہ ہم قوم کے شعور کو کب اس حد تک بلند کر دیتے ہیں کہ لوگ اقامت دین کے حقیقی نظریے اور اس کے حقیقی وارثوں کو پہچانیں. یہاں کے انتخابی نظام کی جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کے ہوتے ہوئے یا ان کی اصلاح کرتے ہوئے ہم دین کے علمبردار لوگوں کو، اقامت دین کی جدوجہد کرنے والے لوگوں کو اس ملک کے عوام کا منظور نظر بنائیں اور ان کو وہ اسمبلیوں میں بھیجیں، اور اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی اپنے اصل ایجنڈے کے مطابق حکومت کرے، یہاں پہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل کو حل کرے، لوگوں کے حقوق ان تک پہنچائے، مظلوموں کی مدد کرے، اور یہاں جو پسنے والے لوگ ہیں ان کو اٹھائے، گرے ہوئے لوگوں کو اپنے سینے سے لگائے. اور الحمدللہ یہ کام جماعت اسلامی نے کیا ہے. یعنی اس ملک میں سوائے جماعت اسلامی کے کچھ باتیں ایسی ہیں جو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے اندر ہے. یعنی میں حقیقت میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعتماد اپنے اندر پیدا کیا جائے، ایک کانفیڈنس کے ساتھ اپنی دعوت کو پیش کریں. وہ کون سی جماعت ہے جو کہہ سکتی ہے کہ دینی جماعت ہے لیکن اس کے اندر فرقہ واریت نہیں ہے، سیاسی جماعت ہے لیکن اس کے اندر کوئی تعصب نہیں ہے، اور اس کے اندر جمہوریت ہے، اس کے اندر شورائیت ہے؟ کون سی جماعت یہ دعویٰ کر سکتی ہے؟ کون سی جماعت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کے منتخب نمائندے کرپشن میں لتڑے ہوئے نہیں ہیں؟ اور کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے اس ملک کے لیے فزیکلی اس کی لیڈرشپ نے قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دے رہی ہے؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے جماعت اسلامی کے علاوہ کہ جہاں چھوٹی سی جگہ پہ، تھوڑی جگہ پہ اقتدار ملا، حالانکہ وہ بہت چھوٹی بھی نہیں تھی، یعنی اب بھی کراچی میں اس وقت 8-10 ضلع ہیں، تو وہاں کے اختیارات اور وہاں کے وسائل کو حقیقت میں لوگوں کی ایک امانت سمجھ کے اس کی روح کے ساتھ ان کے لیے خرچ کیا، صرف کیا اور ڈیلیور کیا ہے. لوگ یاد کرتے ہیں، مخالفین یہ بات کہتے ہیں. اور کون سی جماعت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی لیڈرشپ اعلیٰ تعلیم یافتہ، پڑھی لکھی، تجربہ کار، معاشرے کی گرم و سرد سے نکلی ہوئی، اور کسی ایک ہی شعبہ حیات سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے گلدستے کی شکل میں لوگوں کے اندر موجود ہے؟ یہ جماعت اسلامی ہے. ہم میں سے ہر ایک کی عمر مختلف ہے، ہر ایک کا شعبہ مختلف ہے، ہر ایک کی تعلیم مختلف ہے، ہر ایک کی برادری مختلف ہے، ہر ایک کا جو دائرہ کار ہے وہ مختلف ہے، لیکن وہ جماعت اسلامی اللہ کے دین کے غلبے کے واحد نصب العین کے اوپر سارے کے سارے لوگ جمع ہیں. یہ
اعتماد اپنے اندر پیدا کریں. اور دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ بات جس کے ہم نے یہاں پہ نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس ملک کی بنیاد ہے، وہ حقیقت میں تو مومن کے ایمان کی بنیاد ہے، اور وہ جماعت اسلامی کے دستور کی بنیاد ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے. جماعت اسلامی قائم بھی اسی کلمے کے اوپر کی گئی، جماعت اسلامی کو چلایا بھی اسی کلمے کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، اور جماعت اسلامی غلبہ بھی اسی کلمے کا چاہتی ہے، انفرادی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگیوں کے اندر. اور آپ نے یہاں پہ دیکھا، یعنی یہ ظاہر ہے ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایک موقع نہیں ہے یا پہلا موقع نہیں ہے، ہمیشہ ہم ایسے پروسیس سے گزرتے ہیں، لیکن بار بار یہاں پہ جو حلف پڑا گیا تو آپ ذرا غور کریں کہ ہم سب نے جب جماعت اسلامی کی رکنیت کا حلف پڑا تو اس کے بھی سب سے پہلے الفاظ کیا تھے؟ میں اللہ اور اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں. اور یہ گواہی وہ نہیں ہے جو سرکاری طور پر دی جاتی ہے، سرکاری حلفوں کے اندر دی جاتی ہے، پھر ساری زندگی اس کے خلاف گزارتے ہیں لوگ. یہ وہ گواہی ہے جو آدھی آدھی رات کو اندھیرے میں بھی ہماری نگہبان ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جماعت اسلامی کا کیس ملک کے بہت بڑے وکیل کے پاس تھا، اور وہ اس وکیل کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا. بعد میں وہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا گرویدہ ہو گیا. تو اس سے جب کسی نے پوچھا تو اس نے کہا جی کہ مجھے میرا بڑا عجیب سا تجربہ ہوا کہ میں نے جماعت کے لوگوں سے کہا کہ مجھے ایک ٹائپسٹ کی ضرورت ہے، کل تاریخ ہے اور یہ بہت ساری نئی چیزیں ٹائپ کرنی ہیں. تو جماعت نے اپنے ایک کارکن کو میرے دفتر میں بھیجا، رات بھر وہ ٹھکا ٹھک ٹائپ کرتا رہا، اور صبح میں نے دیکھا تو اس کی ٹائپ کے اندر کوئی غلطی نہیں تھی، سارا مسودہ بہترین تھا. تو عدالت میں جب ہم گئے تو وہاں پہ میں نے جماعت کے لوگوں سے کہا کہ آپ نے جو ٹائپسٹ میرے پاس بھیجا تھا وہ تو بڑا قیمتی ہے، بڑے پیسے لیے ہوں گے اس نے، کہ اس نے تو بڑی محنت سے ساری رات کام کرتا رہا اور اس کے ٹائپ کے اندر اس کے مسودے میں غلطی بھی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میں نے ہائر نہیں کیا تھا، جماعت اسلامی کا کارکن تھا. اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے گھر میں اس کا بیٹا بیمار تھا، لیکن ساری رات وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے فن کا استعمال کرتا رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ کوئی سیاسی جماعت اس طرح کے مخلص لوگوں کو پیدا کر سکتی ہے، لیکن ایسے مخلص لوگ موجود ہیں، اسی لیے تو آج جماعت اسلامی قائم ہے اور آگے بڑھ رہی ہے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں یہاں پہ جتنے حلف ہمارے سامنے پڑے گئے، وہ یونین کونسل کے امیر سے لے کر امیر جماعت اسلامی پاکستان تک سب لوگ یہ حلف پڑھتے ہیں امارت کا. اور اس امارت کے حلف میں کیا ہے؟ پہلی بات وہی ہے کہ میں اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں. اور دوسری بات جو منفرد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گا. میری اطاعت اور وفاداری میرے لیڈر کے ساتھ نہیں ہے، میری کسی گروہ کے ساتھ نہیں ہے، کسی اجتماعیت کے ساتھ نہیں ہے. میری اطاعت اور وفاداری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور دیکھیں یہ جو وفاداری کا لفظ ہے ہمارے بر صغیر میں اور آج کی دنیا میں خاص طور پر، یعنی دین کا جو تصور ہے وہ وفاداری کا نہیں ہے. اطاعت کا بھی ہے تو وہ بالکل محدود ہے، لیکن وفاداری یہ ہے کہ جب کشمکش ہو، جب جنگ ہو، جب مقابلہ ہو تو میں اللہ اور اس کے رسول کی کیمپ میں نظر آؤں. یہ وفاداری ہے. اور پھر یہ کہ جماعت کے نصب العین کی دل و جان سے خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھوں گا. جماعت اسلامی کا نہیں، جماعت اسلامی کے نصب العین کی خدمت کا. ہم جماعت برائے جماعت نہیں، جماعت برائے اقامت دین ہے جو اس کا نصب العین ہے، اور اس نصب العین کی خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھوں گا. اور پھر جب یہ اولین فرض ہم سمجھتے ہیں تو اس کے بعد یہ مثالیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ اچنبے کی بات نہیں ہوتی کہ گھر میں بیٹا بیمار پڑا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور لوگ نکلے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں. لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، کیریئر دے رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، بچے قربان کر رہے ہیں. اس کے بعد دنیا کے اندر یہ تاریخیں مرتب ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ میں اپنی ذات اور ذاتی فائدوں پر جماعت کے مفاد اور اس کے کام کی ذمہ داریوں کو ترجیح دوں گا. یہ باتیں ہماری اپنی تذکیر کے لیے بھی ہیں، لیکن معاشرے کے سامنے پیش کرنے کے لیے بھی کہ اس ملک کے اندر سیاست تو نام ہی مفادات کا ہے. یعنی ایک شخص جو ہے وہ گلی محلے کی سطح پر بھی تھوڑا سا سر نکالتا ہے تو اس کا اگلا جو مقصد اور منزل ہوتی ہے کہ وہ بڑی گاڑی والا میرے پاس آئے، بڑے عہدے والا میرے پاس آئے، یا میں اس کے پاس آؤں تو وہ کھڑے ہو کر میرا استقبال کرے اور میرے کہنے کے اوپر کچھ لوگوں کے جائز اور کچھ کے ناجائز کام کر دے. یہ مفادات کی سیاست جس نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا، اس میں صرف جماعت اسلامی ہے جو یہ تصور دیتی ہے کہ اس کے عہدوں کے اوپر، اس کی ذمہ داریوں کے اوپر براجمان لوگ، ان کے نزدیک جو ترجیح ہے وہ
دنیاوی مفاد کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور پھر یہ کہ ارکان جماعت کے درمیان ہمیشہ عدل اور دیانت سے حکم کروں گا، عدل سے بھی اور دیانت کے ساتھ بھی. اور جماعت کی جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی ان کی اور نظام جماعت کی پوری اور یہ امانتوں کا جو معاملہ ہے. لیکن آج کے دور میں سیاست کے اندر امانت کا تصور، ایفائے عہد کا تصور، سچ کا تصور، یہ انکا ہو گیا ہے، یہ نایاب ہو گیا، یہ کمیاب ہو گیا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خصوصیات سے خالی لوگوں کو منافق قرار دیا ہے کہ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، جو وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. یہ تو منافقین کی نشانیاں تھیں. لیکن ہمارے معاشرے میں سیاست جو قیادت کا کام ہے، جو قیادت کا پروفیشن ہے، اس میں ان لوگوں کا انتخاب کرنے کی بنیادی شرائط ہی یہ ہیں کہ وہ ان چیزوں سے خالی ہوں، ان اوصاف سے خالی ہوں. اور پھر یہ ہے کہ جماعت کے دستور کا پابند اور وفادار رہوں گا. جماعت کے دستور کا پابند اور وفادار ہوں. میں اپنے سے اوپر والے امیر کا پابند اور وفادار نہیں ہوں. میں امیر جماعت کا بھی، امیر جماعت اسلامی پاکستان کا بھی پابند اور وفادار نہیں ہوں. وہ دستور جماعت کے مطابق ہوں گے تو میں ان کی اطاعت کروں گا. یہ اسلام کا حکم ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ہمارے سامنے الحمدللہ جماعت اسلامی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے. اور اس وقت ہمارے اس ملک کے اندر جن لوگوں کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے، وہ ان کا واحد کام ایک دوسرے سے انتقام لینا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا، اور ملک کی جو حالت بن چکی ہے ان کے ہاتھوں میں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر، یعنی معاشرے میں تو ہم پڑھتے تھے کہ ہندوؤں کے یہاں شودر بھی ہوتے ہیں اور قوموں کا ایک نظام ہے، اور وہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جس کو کوئی بھی منہ نہیں لگاتا. حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہم پاکستانی، ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں منہ لگانے کو تیار نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان لوگوں کو پہچانا نہیں ہے جو ان کے وفادار ہیں، جو ان کے خیر خواہ ہیں، جو ان کے لیے سوچتے ہیں، جو ان کے لیے راتوں کو سوتے ہوئے بھی خواب دیکھتے ہیں اور دن کو بھی جدوجہد کرتے ہیں. ہمارے سامنے اس دنیا کے اندر بلندی اور دنیا کے اندر قیادت کا منصب، ذرا آپ غور کریں. یعنی الحمدللہ اس وقت دنیا میں ہم ماڈل پیش کر سکتے ہیں. ترکی نے اپنے حالات کے اندر رہتے ہوئے جس حد تک ماڈل پیش کر سکتے تھے، دنیا کے سامنے ترقی کا ماڈل پیش کیا. ہو سکتا ہے قوانین ان کے حالات کے مطابق نہ کر سکے ہوں، لیکن اللہ کے ساتھ وفاداری کا جو پہلا مرکز اور محور تھا، اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک اچھی گورننس دی. ہمارے سامنے قطر ہے کہ جس نے ایک ایسے ایونٹ کو کہ جو دنیا کے اندر فحاشی پھیلانے کا، آوارگی پھیلانے کا ذریعہ تھا، اس کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کیا. پہلی دفعہ دنیا کے سامنے، دنیا سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی جو کھیل کا شوقین ہے، جو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتا ان معاملات کو، ان کے سامنے اسلام کا وہ تصور پیش کیا، اسلامی معاشرت کا تصور پیش کیا، اور ایک نئے زاویے سے اللہ کے دین کی ایک شکل پیش کی ہے. اس میں 100 باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن پہلی اور آخری بات میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہوگی کہ جو حکمران اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، ان سے بہرحال اللہ تعالیٰ وہ کام لیتا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر جو نا، آخری بات عرض کروں گا کہ یہاں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے. دیکھیں، لوگوں کے شعور کی سطح کو بلند کرنا، یہ دعوت کا کام ہے. مکہ کے لوگوں کے شعور کی سطح بلند ہوئی تو وہ لوگ جو لٹیرے تھے، شرابوں میں نہاتے تھے، محرمات کو نہیں پہچانتے تھے، وہ دنیا کے اندر ایک اسلامی پاکیزہ تہذیب کے علم بردار بن گئے. آج کے مسلمان کا مسئلہ کیا ہے؟ شعور نہیں ہے اس میں. اور اس کو شعور کیا دلانا ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے جن لوگوں میں کام کرنا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو انہی کے دشمن ہیں. اور بات کیا ہوتی ہے کہ جی میری گلی پکی کرا دیں، میرے گھر تک گیس کا پائپ آ جائے، مجھے واٹر سپلائی کا کنیکشن مل جائے، مجھے بجلی کا میٹر. یہ وہ کام ہے جو ان کا بنیادی پیدائشی حق ہے. اس ملک کے شہری کی حیثیت سے ہم نے جس سوشل کانٹریکٹ کے پابند ہیں اس ملک کے آئین کے، اس کے مطابق یہ میرا حق ہے. ووٹ دینا میرا فرض ہے، ٹیکس دینا میرا فرض ہے، اس ملک کے دفاع کے لیے جان دینا میرا فرض ہے، اس ملک کے ساتھ وفاداری میرا فرض ہے. اس کے بدلے میں میرا حق ہے کہ مجھے تعلیم ملے، مجھے عزت ملے، مجھے روزگار ملے، مجھے انصاف ملے، مجھے علاج ملے، عزت ملے. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی یہ نظام اگر نہیں دیتا تو کن لوگوں کی وجہ سے نہیں دیتا؟ وہ لوگ جو میرے ہی ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں،
میرے ہی اوپر حکومت کرتے ہیں، میرے ہی سر پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور مجھے ہی ذہنی غلامی میں مبتلا کرتے ہیں، اور میرے پیسوں سے تنخواہیں لے کر تھانے میں بیٹھے ہوئے اس شخص کو انہوں نے یہ جرت دی ہے کہ وہ مجھے ہی ذلیل کرتا ہے۔ یہ شعور لوگوں میں نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں جی مجھے تھانے سے چھڑا۔ تھانے کو پلوٹ کس نے کیا ہے؟ اس کو گندا کس نے کیا ہے؟ آپ کے پیسوں سے تنخواہ لینے والے تھانے دار، اس کو یہ جرت کس نے دی ہے کہ وہ آپ کے خلاف کام کرے؟ آپ بے گناہ اور آپ کو پکڑ لے اور آپ کے خلاف جرم کرنے والے کو چھوڑ دے، جو اس کا فرض ہے۔ پوری دنیا میں یہ بات کہیں بھی یہ بات نہیں ہے۔ آپ ہمارے ملک میں ہیں، میں بھی یورپ میں رہا ہوں، ممکن نہیں ہے بھائی، ممکن ہی نہیں ہے کسی صورت میں کہ کوئی بے گناہ کو چھوڑ دے اور گناہ گار کو پکڑ لے۔ لیکن یہ جو ہمارا المیہ ہے، اس کا عوام کے شعور کے ساتھ معاملہ ہے۔ جب لوگ اپنے حکمرانوں کے گریبان پکڑیں گے کہ خدا کے بندو، یہ جو تم بڑی گاڑیاں مجھے روب دلانے کے لیے لے کے آئے ہو، پہلے تو یہ بتاؤ یہ لائے کہاں سے ہو، اس میں میرا کتنا پیسہ ہے، میرا کتنا ہے۔ تو یہ ہمارا کام ہے کرنے کا، لیکن اس سے پیچھے اصل میں یہ شعور تب آئے گا کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا شعور آئے گا۔ یہ ضمنی چیز ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ اور جب دنیا کو چیلنج کرنے والا شخص، علامہ اقبال نے تو پوری قوم کے بارے میں کہا تھا، بے خبر تو جوہر آئین ہے یا ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جب اپنے مقام کو پہچانے گا، کلمہ پڑھنے والا شخص اپنے اس مرتبے کو پہچانے گا کہ دنیا کے اندر تو امامت اس کا کام تھا، وہ کہاں ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑ گیا ہے کہ غیروں کی غلامی اب اس کی معراج بنتی جا رہی ہے۔ اس کے ملک کو اس طرح کی دنیا کے جنت بننا چاہیے تھا کہ لوگ اس کے ویزے کے حصول کے لیے راتوں کو اپنے سفارتخانوں کے سامنے لائنوں میں جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے تاکہ صبح مجھے بر وقت لائن ملے۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، میں وہاں جاؤں، وہاں امن ہے، خوشحالی ہے، وہاں ترقی ہے، وہاں انسانوں کے ان کے حقوق ملتے ہیں، وہاں تعلیم ہے۔ یہ نمونہ ہے جو ہمارے ملک کا ہونا چاہیے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس کام کو کرنے کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت جو لوگ اس قوم کے اوپر مسلط ہیں، ان کا میکنزم کیا ہے، ان کے پاس نیٹ ورک کیا ہے۔ ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر پولنگ کے دن کھڑے ہونے والے لوگ، جو پولنگ سٹیشن کے اندر بھی ضرورت پوری کرتے ہیں، باہر پولنگ کیمپ پہ بھی بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو ڈھو کے لاتے ہیں اور ان سے ووٹ دلواتے ہیں۔ اس سے پہلے اگلی رات ووٹ بناتے بھی ہیں اور ووٹ توڑتے بھی ہیں۔ اس سے پہلے 2 مہینے پوری کیمپین چلاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیشہ اپنے لیڈر کو کے جھنڈے بلند کرتے ہیں، اس کی وفاداری کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ ایک نیٹ ورک ہے، 8 سے 10 لوگ ہر پولنگ سٹیشن کے ایریا میں موجود ہیں، ہر بڑی چھوٹی آبادی میں چند لوگ موجود ہیں۔ ان کے مقابلے میں وہاں پہ وہ لوگ جو دولت کی بنیاد پر نہیں، قوم قبیلے کی بنیاد پر نہیں، عیاشی کے بنیاد پر نہیں، حرام مفادات کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کی خاطر اگر پولنگ سٹیشن کے اوپر 8 سے 10 لوگ، 5 لوگ بھی اگر ہم جمع اٹھا لیتے ہیں، جو مرد و خواتین اندر بھی موجود ہوں، باہر کیمپ میں بھی کام کریں اور نوجوان لوگوں کو لے کے آئیں اور وہ وہاں پہ مقابلہ کریں، وسائل کی بنیاد پر نہیں، حرام کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے دین کی خاطر، وہ ہمارا پہلا اور بنیادی کرنے کا کام ہے۔ لیکن اگر ہماری بستیوں کی بستیاں خالی ہوں، میلوں چلے جائیں اور وہاں پہ پرچم نظر نہ آئے، افراد نظر نہ آئیں، کوئی ہوں بھی تو ہم ان کو آگے بڑھانے کی فکر نہ کریں، جو آگے بڑھ جائیں وہ اپنی تربیت کی فکر نہ کریں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس عہد کا اور اس حلف کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو آپ رکن شورا ہیں، آپ مقامی امیر ہیں، آپ تحصیل کے امیر ہیں، ان کے معاون ہیں، ضلع میں کوئی ذمہ داری ہے۔ پہلی اور آخری بات وہ یہ ہے کہ ہم اپنا بنیادی جو ہمارا دائرہ کار ہے، فیلڈ کا کام، اپنی یوسی میں، اپنے گاؤں کے اندر ایک ایک جگہ کے اوپر افراد کو ڈھونڈیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اتنے لوگ آپ کے موجود ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ جگہ جگہ پہ شمع جلا سکتے ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، میں فیلڈ کے اندر بھی جاتا ہوں، میں اپنے حلقے میں کارکن ہوں اور وہاں پہ دیہاتوں میں گھومتا ہوں، ملاقاتیں کرتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے جی میں فلاں سن میں تحریک محنت میں تھا، کوئی کہتا ہے میرے چچا جماعت اسلامی میں تھے۔ پچھلے دنوں مجھے ایک بزرگ ملے، وہ کہنے لگے میں 1963 میں اس اجتماع کے اندر شریک تھا جس میں سید مودودی رحمۃ اللہ پہ گولی چلی تھی، اور وہ کہنے لگے کہ میرے کانوں میں یہ آواز پڑی تھی کہ کسی نے کہا مولانا آپ بیٹھ جائیں، فائرنگ آپ پر ہو رہی ہے،
اور مولانا نے کہا کہ میں بیٹھ جاؤں گیا تو کھڑا کون رہے گا. میں حیران رہ گیا کہ وہ وہاں پہ اس دور کے ہمارے ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر موجود تھے. تو لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، وقت دیں، وقت کی قربانی دیں، صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں اور اللہ کے راستے میں وسائل خرچ کرنا. حدیث سنا کے بات ختم کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالی حضرت اسما سے فرمایا کہ اسما، اللہ کے راستے میں گن گن کر خرچ کرو گی تو اللہ گن کر دے گا، بغیر گنے خرچ کرو گی تو اللہ تعالیٰ بغیر گنے تمہیں دے گا. یہ وقت کا بھی ہے اور یہ پیسے کا بھی ہے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ تمام ساتھیوں کو، بھائیوں کو استقامت کی دعا دیتا ہوں. اور اس ضلع کی آپ نے بنیاد تحریک کی جو بنیاد نئے ضلع کے اندر نئے سرے سے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور یہاں سے نکل کر ہمیں لوگوں کے اندر، اس کی اللہ کی مخلوق کے اندر جا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے اندر جا کے انہیں ان کا بھولا ہوا پیغام دوبارہ سے یاد کرانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.